الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ ومن والہ، اما بعد۔ دروس علم میراث میں سے یہ 34 نمبر درس ہے، اور پچھلے درس میں ہم نے احوال اولاد الام اور جدہ پڑھے تھے۔ اس درس میں ضابط الجد الوارث و غیر الوارث، یعنی وہ جدہ کہ جس کو میراث ملے گی اور وہ جدہ جس کو میراث نہیں ملے گی۔ یہ کون سی دادی ہے کہ جو میراث اس کو ملے گی، اور کون سی ایسی جو ہے وہ نانی ہے مثال کہ وہ میراث سے محروم کر دی جائے گی، دادی یا نانی وغیرہ۔ یہاں پر جدہ کیا مسئلہ بیان ہو رہا ہے؟ جدہ یعنی دادا، جدہ دادی یا نانی۔ اب یہاں پر اس کا مسئلہ بیان ہو رہا ہے کہ اس میں وارثہ کون سی ہے اور کون سی جو ہے وہ وارثہ نہیں ہے۔ فرمایا کہ ضابط الجدہ الوارثہ وغیر الوارثہ، جدہ جو ہے جو وارثہ ہے اور جو غیر وارثہ ہے، اس کا ضابطہ یا قانون کیا ہے؟ پہلے اس قاعدے کو سمجھ لیں، اس کے بعد یہ جو یہ الگ وضاحت ہے، اس میں سمجھ نہیں آیا تو اس میں سمجھ آ جائے گا۔ فرمایا الجدۃ الوارثۃ وتسمى الصحیحۃ وہی کل جدۃ عدلت بمحض الاناث، ہر وہ جدہ جو اس کے وہ میت کے ساتھ اس کا تعلق اناث ہی کا ہو، یعنی عورتیں ہی ہوں اس کے نسب میں میت تک، یعنی میت کی ماں کی ماں یا میت کی ماں کی ماں کی ماں، یعنی ماں 3-4 بار لگا لو۔ وَأُمَّهَاتُهَا الْمُدْلِيَاتِ بِإِنَاثٍ خُلَّص، اگرچہ یہ 10 مائیں ہی کیوں نہ ہوں۔ او كُلُّ جَدَّةٍ عَدْلَتْ بِمَحْضِ الذُّكُورِ، یا وہ جدہ جو صرف جو ہے وہ لڑکوں کے ذریعے دادا اس کے واسطے میں میت تک صرف دادا ہیں، جیسے کہ میت کے والد کی ماں یا میت کے والد کی ماں یا میت کے والد کی ماں، اس طرح۔ تو یہ جو جدہ صحیحہ ہے اور یہ میراث لے کے جائے گی۔ او عدلت باناث الی ذکور کا ام الاب و ام اب الاب، باناث الی ذکور یا باناث الی ذکور، یعنی باناث الی ذکور، میت کے باپ کی ماں یا میت کے باپ کی ماں، اس طرح۔ یہ شیخ الفوزان نے تحقیقات المرضیہ میں ذکر کیا ہے۔ ہم نے جو ضابطہ ہماری کتاب میں ذکر ہوا ہے اس کا طریقہ وہ یہ ہے۔ تو یہاں پر خلاصہ یہ ہے کہ الجدہ غیر الوارثہ وہی الفاسدہ وہی کل جدۃ عدلت بذکور الی اناث، کہ جدہ فاسدہ وہ ہے یعنی جو میراث نہیں لے کے جائے گی وہ کہ جس کے اور میت کے درمیان لڑکا ہو، دادا ہو، میت کی ماں کی باپ کی ماں، یعنی عورت پھر باپ پھر عورت ہے پھر میت ہے، تو یہ جدہ فاسدہ ہے۔ کا ام اب الام و ام ابی الاب، اس طرح۔ و ام ابی الام، یہ جو ہے یہاں پر کر دیں گے آپ، اب الام، کہ یہ جو ہے جدہ فاسدہ ہو۔ ام اب الام، اس طرح، کیونکہ من کان بینہ و بین المیت جد فاسد، ہذا هو جد فاسد، یہ آئے گا آگے بیان اس کا۔ فالوارثۃ اذا من عدلت باناث خلص، وارثہ وہ ہے جو صرف اناث کے ساتھ میت کے ساتھ ٹچ ہو رہی ہے، درمیان میں صرف اناث ہوں یا ذکور ہوں، یا اناث ہوں اور آخر میں پھر ذکور ہوں۔ وغیر الوارثہ من عدلت بذکر بین امین فہی احداہما، من عدلت بذکر بین امین فہی احداہما۔ یہ الفرق بین الجد الصحیح والفاسد والجد الصحیحہ والفاسدہ، جد صحیحہ اور جد فاسدہ اور جد صحیح اور جد فاسد میں آپ فرق کیسے کریں گے، اس کا بیان یہاں پر ہوا ہے۔ فرمایا الجد الصحیح، صحیح جد کون سا ہے؟ فرمایا کہ الذی لیس فی واسطتہ الی المیت انثی،
وہ جد، دیکھیں اگر اوپر والا یہ سارا کلام سمجھ نہیں آیا تو اس کو سمجھ لیں، اس پہ پھر دھیان دینے کی ضرورت بھی نہیں ہے، ادھر سے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا کہ وہ جد جس کے اور میت کے درمیان کوئی انثى نہیں ہے، لڑکی نہیں ہے، میت کے باپ کا باپ، والد کا والد، تو یہ جد صحیح ہے اور اس کو میراث ملے گی۔ اس کے برعکس وہ الجد الفاسد وہ ہے هو الذي في واسطته الى المیت انثى، کہ جس کے اور میت کے درمیان میں ایک عورت ہو، کہ اب الام ایک عورت ہو یا 10 عورتیں ہوں، لیکن عورت کا ہونا شرط ہے، تو وہ جد فاسد ہوگا کہ میت کی ماں کا باپ، تو میت کی جو ماں کا باپ ہے وہ وارث تھوڑی ہے، وہ تو پرایا ہے، تو وہ جد فاسد اس کو کہتے ہیں فرائض میں۔ الجدۃ الصحیحہ، صحیحہ جدہ کون سا؟ ہی التی لیست فی واسطۃ الی المیت جد فاسد، کہ جس کے اور میت کے درمیان جد فاسد نہ ہو۔ جد فاسد کون سا؟ یہ میت کی ماں کا باپ۔ تو یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ میت کا باپ ہے اور اس کی ماں ہے، تو یہ جدہ صحیحہ ہے۔ یہ کیا ہے؟ یہ جدہ صحیحہ ہے، میت کے باپ کی ماں جو ہے جدہ صحیحہ ہے۔ اور الجدۃ الفاسدہ ہی التی فی واسطتها الی المیت جد فاسد، جد فاسدہ کون سا ہے؟ جس کے اور میت کے درمیان جد فاسد ہو، میت کی ماں کی جو ہے وہ میت کی ماں کا جو باپ ہے اس کی ماں، تو یہ جدہ فاسدہ ہے، کیونکہ جد فاسد بیچ میں آ گیا تو یہ جدہ فاسدہ ہو گئی۔ یہ اس کا قاعدہ قانون ہے، یہ 2-3 بار پڑھیں گے تو آپ کو سمجھ آئے گا۔ یعنی کہ میت کی جو ماں ہے اس کا جو باپ ہے وہ جد فاسد ہے، اب اس باپ کی اگر جو ماں ہے پیچھے تو وہ بھی جد فاسدہ ہے۔ میت کا ماں یہ جدہ صحیحہ ہے، میت کا باپ اس کی ماں، میت کے باپ کی ماں یہ بھی جدہ صحیحہ ہے۔ تو یہ اس کا خلاصہ کلام ہے۔ مسئلہ جدۃ ذات الجہات القرابتین، یعنی یہاں پر کبھی کبھی ایسا ہوگا کسی ایک وارث کو 2 میراثیں ملیں گی ایک میت سے، اس لیے بھی میراث ملے گی کہ یہ اس کا جو ہے وہ چاچا کا لڑکا ہے، اور اس لیے بھی میراث ملے گی کہ میت کا خاوند بھی تھا۔ یعنی ایک عورت فوت ہو گئی، اب اس کا خاوند جو ہے، خاوند تو اس کا ہے، وہ تو میراث لے کے جائے گا، لیکن اب کیا ہوا، خاوند اس کا جو ہے چاچا کا لڑکا ہے، تو خاوند جو ہے اپنی میراث لے کر جائے گا، نصف وہ لے جائے گا اپنا مال، اور اس کے بعد باقی مال بھی خاوند لے جائے گا، کیونکہ وہ اس کے چاچا کا لڑکا ہے، عصبہ لے جائے گا، تو ڈبل میراث لے کے جائے گا۔ اس کی مثال یہاں پر جو جدہ کے اندر اس کی مثال ہے کہ جدہ میں کیسے ہوگا، یہ ڈبل مثال اس کی کیسی ہوگی، ایسی کون سی دادی ہے کہ جو ڈبل میراث لے کے جائے گی۔ فرمایا یہ ایک میت ہے، یہ مثلا اس میت کا نام مثال کے طور پہ ہے زید یہاں پر ہم لکھ دیتے ہیں۔ کیا ہوا بھائی، زید کی وفات ہو گئی، تو اب ہوا کیا تھا، یہ جو زید کا جو والد ہے، زید کا والد یہ در حقیقت اس کا والد جو ہے، یہاں سے آپ سمجھیں اس کو، یہاں سے ایسے ہوا مثال کے طور پہ ایک عورت تھی خالدہ، ایک دوسری عورت کا نام تھا سعاد۔ یہ خالدہ اور سعاد کیا ہوا کہ ان دونوں نے، خالدہ اور سعاد نے، یہ جو ہے خالدہ جو ہے اس کی 2 بیٹیاں تھیں، ایک بیٹی تو یہ تھی، یہ اس نے جو ہے وہ کسی اور کو دے دی، ادھر کسی دوسرے شخص کو دے دی، اور ایک بیٹی اس کی یہ تھی، یہ والی، یہ اس نے کیا کیا، اس بیٹی کو سعاد جو کہ یہ خالدہ کی بہن ہے، اپنی بہن کے لڑکے کو یہ جو ہے اس کو محمد نام دے دیں، اس کو دے دی۔ اب اس نے محمد نے اور اس نے شادی کر لی، ان دونوں نے جب شادی کی تو ان سے پیدا ہوا احمد پیدا ہوا، تو احمد نے کیا کیا، یہ خالدہ کی جو ایک دوسری بیٹی تھی جس نے پرائے شخص سے شادی کی تھی، اس کا نام، ان سے ایک بیٹی پیدا ہوئی تھی فاطمہ، تو احمد نے فاطمہ سے شادی کر لی، پیدا ہوا زید پیدا ہوا۔ اب زید کیا ہوا، زید کی موت ہو گئی، تو زید کی میراث جو ہے وہ کون لے کر جائے گا؟ آپ سے فرمایا کہ
ایک جو ہے وہ زید کی ماں ہے بھائی، یہ جو ہے یہ بھی میت ہے، اس کا باپ بھی میت ہے، باپ کا باپ بھی میت ہے، صرف یہ زندہ ہے، جدہ یہ زندہ ہے اور یہ زندہ ہے۔ تو اب یہ والی جو ہے سعاد، یہ سعاد زید کے باپ کی ماں ہے ایک طرف سے، یہ زید کا والد اور اس کی ماں یہ ہے۔ یہ خالدہ جو ہے، خالدہ کیا ہے؟ خالدہ جو ہے وہ زید کی ماں بھی ہے اور زید کی باپ کی ماں بھی ہے، کیونکہ یہ جو لڑکا جو ہے احمد، اس کی ماں تو یہ ہے، تو یہ خالدہ جو ہے یہ اس عورت کی بھی ماں ہے اور یہ اس عورت کی بھی ماں ہے۔ اب کیا ہوا کہ زید جو ہے یہ خالدہ اس عورت کی بھی ماں ہے اور اس ماں سے جو ہے وہ یہ اب پیدا ہوا ہے، اور یہ جو ہے یہ زید کی ماں جو ہے یہ فاطمہ ہے اور یہ خالدہ اس فاطمہ کی بھی ماں ہے۔ تو کیا ہوا، یہ جو عورت ہے یہ جدہ، یہ زید کی دادی تو ہے لیکن والد کی طرف سے ہی صرف دادی ہے، زید کے باپ کی طرف سے ہی اس کی دادی ہے، جبکہ یہ والی جو اس کی دادی ہے یہ زید کی ماں کی بھی ماں ہے اور زید کے باپ کی ماں کی بھی ماں ہے۔ تو اس کو کہتے ہیں جدہ ذات القرابتین ذات الجہتین۔ تو یہاں پر دو اقوال ہیں علماء کے، ایک قول یہ ہے کہ یہ ذات الجہتین جو ہے یہ ڈبل میراث لے کے جائے گی، اس کو ڈبل ملے گا اور اس کو جو ہے سنگل ملے گا، کیوں ذات الجہتین ہے یہ میں نے یہاں پہ مثال کے طور پہ لکھ بھی دیا تھا، تزوج احمد بھی فاطمہ، احمد نے یہ میں نے نام لکھ دیا ہے، ایسا یہ احمد ہے، یہ فاطمہ ہے، احمد نے فاطمہ سے شادی کی۔ اب کیا ہوا، ان دونوں کے آگے لڑکا پیدا ہو گیا جس کا نام تھا زید، یہ زید پیدا ہو گیا۔ ولما توفی الولد، یہ ولد کون ہے؟ زید، جو اوپر میں نے بیان کیا۔ کان من ورثتہ الاحیاء، اس کے جب زید کی وفات ہوئی تو اس کا والد اس سے پہلے مر گیا تھا، اس کی ماں بھی مر گئی تھی، اس کا دادا بھی مر گیا تھا، ماں کی ماں بھی مر گئی تھی۔ تو فرمائے کہ جو زندہ تھا ان کے وارثوں میں سے وہ کون تھا؟ زید کی ماں جو کہ خالدہ ہے، اور اسی طرح زید کی جو ہے وہ باپ کی ماں ام ابی، یہ تو خالدہ کا رشتہ ہے۔ زید کی ماں کی خالدہ جو ہے زید کی ماں بھی ہے اور زید کی جو ہے وہ باپ کی ماں بھی ہے۔ سعاد جو ہے، سعاد یہ والی جو ہے، فرمایا کہ یہ ام ابی، یہ زید کے باپ کی ماں ہے۔ تو اب کیا کریں؟ فَحَلِّ الْخَالِدَ وَلَهَا قَرَابَتَيْنِ مَعَ الْمَيِّتِ مِيرَاثُ الْقَرَابَتَيْنِ أَوْ تَرِثُ مِيرَاثًا وَاحِدًا۔ آیا کیا جو یہ خالدہ ہے اس کو ڈبل میراث ملے گی یا سنگل میراث ملے گی؟ اس میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ اس کو بھائی سنگل میراث ملے گی، اور یہ مذہب شافعیہ کا مذہب ہے اور ابو یوسف نے اس پر قول کیا ہے۔ الشخص الواحد لا يأخذ فرضین، ان کی دلیل یہ ہے کہ ایک آدمی ڈبل میراث نہیں لے کے جاتا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ توریث الجداد، ان کی ایک دلیل جو ہے وہ یہ ہے کہ بھائی یہ بھی جدہ ہے، یہ بھی جدہ ہے، اور دونوں ماں کی وجہ سے ان کو میراث مل رہی ہے، تو بس ان کو جو ہے سنگل میراث دے دو۔ دوسرا قول یہ ہے کہ ترث بالقرابتین، یہ جو خالدہ جو ہے اس کو ڈبل میراث ملے گی۔ بھائی کیوں میراث ملے گی؟ کیونکہ فرمایا یہ حنابلہ کا قول ہے اور محمد بن حسن کا، دلیل ان کی ہے کہ لأن اختلاف جہت القرابہ اختلاف الاشخاص فی حکم المیراث، کہ کہتے ہیں کہ میراث کے اندر قرابت کا اختلاف ہونا یہ گویا اشخاص کا اختلاف ہے، تو ڈبل میراث لے کے جائے گی۔ بھائی دلیل کیا ہے؟ تمہاری مثال دو ہمیں فرائض میں اس کی۔ فرمایا کہ مثال اس کی وہ چاچا کا لڑکا ہے جو ماں کی طرف سے بھائی بھی ہے، اب جو اخ لام ہے اس کو تو سدس ملے گا، لیکن اس کے بعد جو مال بچے گا وہ اس کو عصوبت میں مل جائے گا، تو ڈبل میراث لے جائے گا۔ اور اسی طرح کا زوج الذی هو ابن عم، اسی طرح وہ خاون جو لڑکی کا چاچا کا لڑکا بھی ہے، تو اب خاون نصف لے کر جائے گا اور چاچا کا لڑکا ہے یہ خاون، تو یہ عصوبت بھی لے کے جائے گا، تو ڈبل میراث یہاں پر ثابت ہو گئی۔ فقد ورثوہ بالقرابتین، اور یہ قول جو ہے وہ زیادہ جو ہے بھاری معلوم ہوتا ہے، اور میں بھی اسی طرف مائل ہوتا ہوں کہ اس کو ڈبل میراث ملے گی۔ واللہ عالم۔ یہی جو ہے تمرینات ہیں، یہ آپ نے حل کر دینی ہے۔ جد صحیح کون سا ہے؟ هو الذی لیس بینہ وبین المیت انثی، اور فاسد کون سا ہے؟ هو الذی بینہ وبین المیت انثی،
جدہ صحیحہ کون سی ہے؟ ہی التی لیست فی واسطتہ الی المیت جد فاسد. اور جدہ فاسدہ کون سی ہے؟ ہی التی فی واسطتہ الی المیت جد فاسد. عمریتین جو ہے مسئلہ اس کے ارکان کیا ہیں؟ یہ ارکان آپ نے بتا دینے. زوجین احد من زوجین ابوین احد من الزوجین. ما هو الجد الذي هو من ذوی الارحام وكذلك الجدہ. یہ جو جدہ فاسد ہے یہ ذوی الارحام میں سے ہے. مثل لمثل ذات الجہتین، ذات الجہتین والے مسئلے کی مثال بیان کرو. تو یہ تمرینات آپ نے جو حل کر لینی ہیں، پھر مجھے آپ نے خاص پر یہ میسیج جو ہے وہ بھیج دینا ہے واٹس ایپ پہ. واللہ اعلم. صلی اللہ علیہ نبینا وسلم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.